ایک بزرگ تھے جن کا معمول تھا کہ وہ سورہ طٰہٰ ساری رات پڑھا کرتے تھے، عشاء سے لے کر کے صبح تک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ جب کبھی موقع ملتا سورہ طٰہٰ شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک رات فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں عالم خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ آسمان سے اترے ہیں جن کے ہاتھ میں صحیفے ہیں، اور انہوں نے میرے سامنے سارے پھیلا دیے۔ میں نے ہر صحیفے پر نظر دوڑائی، میں نے دیکھا کہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے اور سورت کے ہر حرف کے نیچے 10 نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی سورہ طٰہٰ کے ایک لفظ پر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ میں چونک گیا، میں نے کہا اسے میں نے پڑھا تو ہے مگر مجھے اس کا ثواب کیوں نہیں ملا، مجھے اس کا اجر کیوں نہیں ملا، مجھے اس کی نیکی کیوں نہیں ملی؟ تو مجھے کہا گیا کہ ہم نے لکھا تھا، آپ واقعی صحیح کہتے ہیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے جو ساتھ بیٹھے تھے، جو صحیفے لائے تھے، کہ ہم نے لکھا تھا، آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا تھا، ہم نے لکھا تھا، مگر ہمیں ندا آئی تھی کہ اس کے فلاں لفظ کے نیچے نیکی نہ لکھو، جو تم نے لکھی ہے اسے مٹا دو، اسے ختم کر دو۔ وہ کہتے ہیں میں خواب کے اندر رونے لگا، چیخنے لگا۔ تو ساتھ دوسرے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب تلاوت کی تھی، تلاوت کرتے وقت ایک شخص کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، ایک شخص وہاں سے جا رہا تھا، جس کو سنانے کے لیے انہوں نے اپنی آواز اونچی کر دی تھی، اپنی آواز بلند کر دی تھی تاکہ وہ شخص میرا قرآن سنے کہ کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی ان کے دل کے اندر ریاکاری آ گئی تھی، دکھلاوا آ گیا تھا۔ سمو یعنی سنانے کی اور دکھلانے کی وہ ان کی نیت بن گئی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ثواب اس لفظ کا کٹوا دیا کہ جس لفظ کے پڑھنے میں ریاکاری آئی ہے اس کا اسے ثواب نہیں ملے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیے کہ ریاکاری اگر تلاوت قرآن میں بھی آ جائے تو بندہ اس کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی عبادت کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ نماز پڑھیں ریاکاری نہ ہو، روزہ رکھیں ریاکاری نہ ہو، تلاوت قرآن کریں ریاکاری نہ ہو، زکوٰۃ ادا کریں ریاکاری نہ ہو، صدقہ و خیرات کریں ریاکاری نہ ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں جس کو لوگ بھی دیکھتے ہیں تو اس میں اپنی نیت کو پختہ رکھیں۔ جب نیت کو پختہ رکھیں گے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے، کسی نے اچانک سے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے مات دے دی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تو گھر میں چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا مگر اس بندے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھ پر چھاپا مار لیا، لہذا میں تو ریاکاری میں آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر کا ہے، اس کو چھوٹا شرک کہا گیا ہے، مگر اس سے بچنے کی واحد صورت اور واحد طریقہ یہی ہے کہ بندہ اپنی نیت کو پختہ کر لے۔ اگر صدقہ خیرات دیتے وقت لوگوں کو دکھلا کر دیتا ہے تو اس نیت سے دکھلا کر دے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے۔ نماز پڑھتا ہے دوسروں کے سامنے اس نیت سے پڑھے تاکہ دوسروں کو بھی رب کا فریضہ ادا کرنے کی رغبت ملے، شوق ملے۔ اسی طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے دوسروں کو سکھانے کی نیت ہو یا پھر دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی نیت ہو تو پھر اعلانیہ نیکی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اعلانیہ اگر نیکی کرے گا تو اس میں بھی ریاکاری نہیں ہوگی۔ جب نیت درست ہوگی تو انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔